الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. ایک مرتبہ پھر محبت سے درود شریف پڑھیں. قابل صدر احترام حاضرین محفل میلاد شریف، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل و کرم اور انعام و احسان ہے کہ آج ہم اپنے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کے عنوان پر منعقد ہونے والی محفل میلاد شریف میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ محفل ہر سال محب گرامی جناب ملک فقیر حسین صاحب قادری ہر سال بڑی محبت اور عقیدت سے اس محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو حضور کے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق ملے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا اپنا بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. تو حضور کے ذکر پاک کی محفل ہو اور جن خوش نصیبوں کے لیے اللہ کریم نے اس محفلوں میں حاضری رکھی ہوتی ہے وہی اس محفل میں حاضر ہوتے ہیں. حضور کے ذکر پاک کی محفل ہے. مجھ سے پہلے آپ نے عزیز القدر محمد عباس صاحب قادری اور محب گرامی جناب محمد سعید احمد رحمانی صاحب سے نعتیہ کلام سننے کا شرف حاصل کیا.
میں بھی مختصر وقت میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس اور حضور کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اللہ کریم کا کرم ہوا کہ ہمیں انسان بنا کر اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیں غلامی نصیب فرمائی، ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، ہمیں حضور کی امت میں بنایا۔ یہ اس رب کریم کا بڑا ہی کرم ہے کہ ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور ایسے رسول عطا فرمائے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں و رسولوں کا سردار اور امام بنایا، اور پھر ہمیں اپنے اس محبوب رسول کا کلمہ نصیب فرمایا جن کی خاطر اللہ تعالی نے ساری کائنات کو بنایا۔ ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی، اور پھر ساری کائنات کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے نور سے تخلیق فرمایا۔ ہم اس رسول کریم کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھا ہے جن کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات پست و بالا، پوری کائنات ہست و بود کو اللہ نے اسی محبوب کی خاطر تخلیق فرمایا۔ مواہب الدنیا میں یہ مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ تو ساری کائنات اپنے محبوب کی خاطر بنائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں، ساری کائنات اللہ نے میرے نور سے بنائی۔ حضور اللہ کے نور سے ہیں اور ساری کائنات میرے نبی پاک کے نور سے تخلیق کی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے ایک دن پوچھا اخبرنی عن اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ حضرت جابر نے نبی پاک سے پوچھا حضور ساری کائنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو بنایا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اللہ کریم کے محبوب فرماتے ہیں اے جابر کائنات کی ہر شے سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ حضور اللہ کے نور سے ہیں اور ساری کائنات میرے نبی پاک کے نور سے تخلیق کی گئی۔ اور ایک عاشق زار نے بڑی پیاری بات کی کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور اللہ کے نور سے ہیں اور ساری کائنات حضور کے نور سے بنی۔ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ ایک یہ کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی تو اپنے محبوب کی خاطر بنائی، اور جب کائنات کو تخلیق کرنے کا آغاز فرمایا تو ہر شے سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو تخلیق کیا، اور پھر اسی نور محمدیہ سے پھر اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ ہر شے سے پہلے حضور کا نور ہے۔ تو حضور کب سے ہیں؟ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا حضور یہ تو مجھے علم نہیں، پتہ نہیں کہ میری عمر کتنی ہے، مگر حضور اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب عظمت میں ایک نوری تارہ طلوع ہوتا تھا، اور طلوع ہونے کے بعد پھر تارہ جو ہے وہ چھپ جاتا تھا، اور پھر 70,000 کے بعد وہ نوری تارہ پھر طلوع ہوتا تھا، پھر وہ چھپ جاتا، اور پھر 70,000 سال کے بعد وہ نوری تارہ پھر طلوع ہوتا۔ تو حضور میں نے اس طلوع ہونے والے نوری تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ مجھے اپنی عمر کا تو علم نہیں، مگر نوری تارہ طلوع ہوتا تھا، پھر چھپ جاتا، پھر طلوع ہوتا، پھر چھپ جاتا، لیکن جب ایک مرتبہ طلوع ہوتا پھر چھپتا تو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، پھر چھپتا، پھر 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا، اور میں نے اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ امام اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّی، فَبِعِزَّتِ رَبِّی، فرمایا جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، وہ نوری تارہ جو طلوع ہوتے تو دیکھتا تھا، 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، تو نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّی اَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ تارہ تو میں ہی تھا، وہ تو میرا ہی نور تھا۔ فَبِعِزَّتِ رَبِّی اَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، وہ تارہ جو ہے وہ تو میرے ہی نور کا تارہ تھا، وہ میرے ہی نور کا تارہ تھا جو تو دیکھا کرتا تھا۔ تو ساری کائنات سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو حضور کب سے نبی ہیں؟ ایک ہے میرے نبی پاک کا بنایا جانا، وہ ساری کائنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کا نور بنایا، اور ایک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا کیا جانا۔ تخلیق تو ساری کائنات سے پہلے حضور کی ہوئی، نور کائنات کی ہر شے سے پہلے بنایا گیا، تو حضور نبی کب بنائے گئے؟ یہ سوال تو صحابہ نے حضور سے بھی پوچھا تھا۔ سیاستہ میں بخاری اور مسلم کے بعد جس حدیث شریف کی کتاب کا درجہ ہے وہ جامع ترمذی ہے، تو سیاستہ میں تیسرے نمبر پر جامع ترمذی ہے، اس میں یہ حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضور سے یہ پوچھا گیا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا تھا، آپ نبی کب بنے تھے؟ اور دوسری روایت میں لفظ ہیں متا مستنت یا رسول اللہ، اے میرے آقا و مولا اللہ نے آپ کو نبوت کے تخت پر کب بٹھایا تھا، نبوت کی مسند پر آپ کب جلوہ گر ہوئے تھے؟ تو جب یہ پوچھا گیا تو میرے آقا کریم نے جواب میں فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح داخل نہیں کی گئی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے میرے آقا کی نبوت موجود تھی۔
اور دوسرے مقام پر جو حدیث کے لفظ ہیں وہ بھی بڑے ہی قابل غور اور قابل توجہ ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم اور مضمون میں عرض کرتا ہوں کہ جب سرکار سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے نبوت کے تخت پر کب بٹھایا تھا، آپ کو نبی اللہ نے کب بنایا تھا، تو میرے آقا کریم نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیانی مرحلے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو کائنات کی ہر شے سے پہلے حضور کا نور تخلیق کیا گیا، اور تخلیق آدم سے پہلے بھی حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر میرے آقا کی حدیث شریف ہی حضور فرماتے ہیں انا اول خلقا و آخرہم بعثا، حضور فرمایا تخلیق ہونے میں میں اول ہوں اور بعثت میں میں آخر ہوں۔ مجھے اللہ نے کائنات کی ہر شے سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، اور میری بعثت تمام نبیوں کے آخر میں ہے، اور اللہ کریم نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بعثت سب سے آخر میں آنے کا جو اظہار فرمایا، اس کے متعلق دو باتیں میں حدیث سے عرض کروں گا کہ حضور نبیوں میں سے بعثت کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، تخلیق کے اعتبار سے حضور اول ہیں، اور بعثت کے اعتبار سے حضور آخر ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آخری نبی ہونے کی صراحت فرمائی، حدیث شریف میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، وہ یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، اور میرے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر حضور نے اس عقیدے کو اور واضح فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نیا رسول پیدا نہیں ہوگا، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی اور آسمانی کتاب نہیں آئے گی، اور تم میری امت تمام امتوں میں سے، میری امت فرمایا آخری امت ہے، اس امت کے بعد قیامت تک کوئی اور امت نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی عقیدہ ختم نبوت کو حضور نے واضح فرمایا، اور یہ حدیث شریف وہ ہے جو خاتم النبیین کا معنی اور مفہوم ہے، اس کو بڑا واضح کرتی ہے یہ حدیث۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ حضور نبیوں میں سے آخری نبی، اور حضور کی امت تمام امتوں میں سے آخری امت ہے۔ اب سنیے، یہ امت جو سب سے آخر میں آئی، میرے نبی کریم علیہ السلام کی یہ عظمت شان ہے اور یہ مقام ہے کہ حضور تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام رسولوں کے بھی رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، انبیاء و مرسلین کے میرے آقا سردار بھی ہیں، انبیاء و مرسلین کے میرے آقا امام بھی ہیں۔ تو آپ بعثت کے اعتبار سے آخر ہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام پر میرے نبی کریم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی گئی۔ جس طرح حضور تمام نبیوں رسولوں سے افضل ہیں، یہ بہت غور سے سنیے، اسی طرح میرے نبی کریم علیہ السلام کی امت پہلی تمام امتوں سے افضل ہے۔ 1.25 لاکھ امتیں آئیں نا، نبی 1.25 لاکھ آئے کم و بیش، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، تو 1.25 لاکھ نبیوں کی 1.25 لاکھ امتیں، تو 1,24,000 امتوں میں سے
میرے آقا کی یہ بلند و بالا شان ہے کہ حضور کے صدقے میں نبی پاک کی امت کو پہلی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور کی امت پہلی تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے حضور کی امت کے سر پر جو تاج سجایا اس کا ذکر قرآن میں فرمایا، کنتم خیر امہ، ہم خیر امت ہیں۔ جو حضور کی امت ہے یہ خیر امت ہے۔ خیر امت سے مراد یہ ہے کہ تمام امتوں میں سے بہترین امت، 1.25 امتوں میں سے حضور کی امت بہترین امت، اور تمام امتوں سے حضور کی امت افضل امت ہے۔ تو جس طرح حضور کو تمام نبیوں پر فضیلت ہے، حضور کی امت کو پہلے تمام نبیوں کی امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ حضور کی بدولت ہے نا۔ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ کائنات کی ہر شے حضور کی وجہ سے تخلیق کی گئی۔ حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، باعث وجہ کائنات ہے۔ کائنات کی ہر شے حضور کی خاطر بنائی گئی۔ تو جب کائنات کی ہر شے حضور کی خاطر بنائی گئی تو حضور کی امت کو فضیلت بھی حضور کی خاطر عطا کی گئی۔ اس امت کو افضل بنایا تو حضور کی وجہ سے بنایا گیا کہ یہ حضور کی امت ہے، اس لیے فضیلت ملی۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء کے صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابہ ہیں، مگر میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کو 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ اور حضور کی حدیث شریف موجود ہے، میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم۔ فرمایا لوگوں، جس طرح مجھے تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر برتری، فضیلت، افضلیت حاصل ہے، اسی طرح میرے تمام صحابہ کو پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو جو عزت ملی، جس کو جو مقام ملا، جس کو جو شرف ملا، وہ صدقہ ہے میرے آقا کریم کے میلاد پاک کا۔ کہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو جب ہر شے حضور کے صدقے میں ہے تو جس کو جو عزت ملی، جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف علیہ رحمت و رضوان کو جب جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی نا حالت بیداری میں، تو یہی بات حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف نے یہی بات بتائی جو میں نے آپ سے عرض کی کہ جس کو جو عزت ملی، جس کو جو شان ملا، جس کو جو مقام اور فضیلت ملی، وہ صدقہ ہے میرے آقا کریم کی ذات اقدس کا۔ تو حضور کی وجہ سے عزت ملی، فضیلت ملی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب حضور کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں۔ تو حضور کا جلوہ زیبا سامنے تھا، حضور کا چہرہ پاک سامنے تھا نظروں کے، حضور کا دیدار کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں جاگتے ہوئے حالت بیداری میں۔ تو تاجدار گھوڑا فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنے۔ سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ۔ جب سے میں نے تقریر شروع کی اور اس تاجدار گولڑا کی بات سنانے تک جتنی بھی گفتگو میں نے کی، اس کا یہ خلاصہ ہے کہ میرے نبی پاک کا یہ شان ہے، مقام ہے کہ جس کسی نے اللہ کریم کی شان کو دیکھنا ہو وہ مدینے والے مصطفیٰ کریم کو دیکھ لے کہ حضور اللہ کی شان ہے، نبی پاک اللہ کی۔ ہاں آپ فرماتے ہیں سچ آکھاں تے رب دی میں
شان آکھاں جس شان تو شانہ سب. تو میرے آقا کی ذات، میرے آقا کی ہستی، میرے آقا کا وجود، یہ تو رب کی شان ہے، اور حضور کی وجہ سے سب کو شانیں ملی. جس کو جو شان ملی وہ حضور کی وجہ سے ملی. اللہ اکبر. تو آپ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں. اور الحمدللہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں نا، اولیاء اللہ، داتا گنج بخش کو دیکھ لیں، بابا فرید صاحب کو دیکھ لیں پاک پتن شریف، حضرت سلطان العارفین سیدنا سلطان باہو کو دیکھیں علیہ رحمہ، جتنے بھی اولیاء اللہ، سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد، پیران پیر دستگیر غوث الثقلین میرا محی الدین ابو محمد الشیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ، جتنے خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری، حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری، خواجہ نظام الدین اولیاء، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے، سب کا یہ نظریہ ہے. تاجدار گولڈا نے تو کہا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے کہ حضور تمام جہان کی جان ہے میرے آقا. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں. اب اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی جو بات تاجدار گولڈا نے کی وہی بات میرے امام احمد رضا نے کی، لیکن ان کا اپنا انداز ہے. بھئی امام احمد رضا تو مجدد وقت ہیں، 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہیں. امام احمد رضا حنفی قادری نور اللہ مرقدہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ حضور کی ذات اقدس کے بارے میں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، ناطق وحی رسول الثقلین، تاجدار کائنات آمنہ کے لال، مکے کے شہر یار، مدینے کے تاجدار، میرے آقا کریم کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ. یہی بات گولڈے والے تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ صاحب، سچ آکھاں تے رب دی شان. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. یعنی پوری انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا میرے نبی پاک کا یہ شان ہے، یہ مقام ہے. پوری نسل انسانی میں، پورے عالم بشریت میں میرے نبی پاک جیسا نہ کوئی ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے. میرے آقا کی بشریت بے مثل ہے، بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. اور جو بات تاجدار گولڈا نے کی، احمد رضا نے بھی وہی کی، ڈاکٹر اقبال بھی وہی بات کرتے ہیں. کیونکہ سب ہم عقیدہ ہیں نا، پیر بھائی ہیں سب، عقیدے کے اعتبار سے سب کا عقیدہ وہی ہے. جو یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ، ان سب کا عقیدہ، اقبال کا بھی یہی عقیدہ. دیکھیے یہ بات جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان. ایمان کہتا ہے کہ حضور میری جان ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ حضور ایمان ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، یہ حضور میری جان ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے یہی بات کی. دیکھیے اقبال کیا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے دیں ہست حب رحمت للعالمین. یہ ہے میری پوری تقریر، میرے پورے وعظ، میرے پورے بیان اور خطاب کا یہ خلاصہ ہے جو اقبال کے کلام میں آ گیا ہے. اس پر میں آگے چند واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں. اقبال نے بھی یہی فکر پیش کی ہے. اقبال کا بھی یہی عقیدہ تھا جو آپ کا عقیدہ ہے، اور ہمارا وہ عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے.
اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال نے تو بات ہی ختم کر۔ اقبال کہتے ہیں قرآن پاک کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان وہ مدینے والے آقا کی محبت کا نام ہے۔ قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان، مدینے والے آقا کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق، یہ قرآن کا مغز ہے، یہ ایمان کی روح ہے، یہ دین کی جان ہے۔ اور یہی عقیدہ میرے نبی پاک کے صحابہ کرام کا تھا۔ دیکھیے ایک طرف نماز ہے، ایک طرف حضور کی ذات ہے۔ یہی ایمان صحابہ کا تھا کہ ایمان کی جان تو حضور کی ذات اقدس ہے، قرآن کا مغز تو حضور کی ذات ہے، دین کی روح بھی حضور کی ذات ہے۔ اس لیے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کا احترام، حضور کا عزت صحابہ کیسے کرتے تھے۔ وہ آپ نے کئی میرے بیانات سنے ہوں گے کہ حضور جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام حضور کے جسم پاک سے جو وضو کا استعمال شدہ پانی گرتا تھا تو صحابہ کرام اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، کیونکہ حضور ایمان کی جان ہے، قرآن کا مغز ہیں اور دین کی روح حضور کی ذات ہے۔ تو پھر صحابہ حضور کا احترام، حضور کی تعظیم، حضور کا ادب صحابہ کس طرح کرتے تھے کہ نبی پاک وضو فرماتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام وضو کا استعمال شدہ پانی حضور کے جسد پاک سے لگ کر جب نیچے آتا تھا تو صحابہ تلیاں نیچے کر لیتے تھے، وضو کا استعمال شدہ پانی لے کر چہروں اور سینوں پہ مل لیتے تھے۔ اسی لیے عروہ بن مسعود ثقفی نے، جاسوس نے، جا کے جب حضور کی جاسوسی کرنے آیا نا تو بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، حضور کے صحابی بن گئے۔ یہ کفار مکہ کی طرف سے حضور کی جاسوسی کرنے آئے تھے کہ نبی پاک کے ساتھ کتنے بندے ہیں، اسلحہ کتنا ہے، ارادہ کیا ہے۔ تو عروہ بن صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان جب ہوئی نا تو مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام ہے حدیبیہ، وہاں حضور کو روک دیا مکے والوں نے کہ آپ مکے میں نہیں آ سکتے۔ تو ہجرت کے 6 سال بعد مکہ پاک سے جب ہجرت فرما کے سرکار گئے تو 6 سال بعد حضور کعبے کی زیارت کے لیے احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے آئے تو مکے والوں نے روک دیا کہ آپ مکے میں نہیں آ سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنا سفیر بنا کر مذاکرات کے لیے مکہ شریف بھیجا تھا۔ تو عروہ بن مسعود حضور کی جاسوسی کرنے آیا تھا کہ مسلمان لڑنے کے لیے آئے ہیں، کیا ارادہ ہے ان کا، ان کے ساتھ تعداد کتنی ہے، کتنے آدمی ہیں، اسلحہ کتنا ہے، نیزے کتنے ہیں، تلواریں کتنی ہیں، تیر کتنے ہیں۔ وہ جاسوسی کرنے آیا نا جب عروہ بن مسعود، اور یہ جاسوس عام جاسوس نہیں تھا۔ بخاری شریف میں لکھا ہے کہ اس نے روم کے بادشاہ کی بھی جاسوسی کی تھی، ایران کے بادشاہ کی جاسوسی کی تھی، حبشے کے بادشاہ کی جاسوسی کی تھی۔ آپ اندازہ فرماؤ ایسا بڑا جاسوس جس نے بادشاہوں کی جاسوسی کی ہوگی وہ کتنا بڑا جاسوس ہوگا۔ اور جب وہ جاسوسی کرنے آیا نا تو واپس گیا تو مکے والوں نے پوچھا ہمارے لیے کیا خبر لے کے آیا ہے، کیا جاسوسی کر کے آیا ہے۔ وہ جب واپس آیا تو اس نے کہا بھائی دیکھو باقی باتیں تو میں نہیں بتاتا، لیکن اتنا تم سے ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کے نبی سے اور ان کے غلاموں سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا، ان سے لڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ قریش مکہ کو بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں، تعداد بھی تم سے زیادہ نہیں۔ کیا اسلحہ زیادہ ہے، سامان حرب و جنگ زیادہ ہے؟ کہا سامان جنگ بھی تم سے زیادہ نہیں ہے۔ کیا ہم سے زیادہ وہ طاقتور ہیں؟ کہا تم سے طاقتور ہیں، وہ تو کمزور ہیں فاقے کر کر کے۔ تو الفقر فخری، یہ تو صحابہ کرام کی شان تھی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں تو روکتا کیوں ہے لڑنے سے، کیوں ان سے لڑنے کی غلطی کرنا؟ اس نے کہا ایک چیز میں ایسی دیکھ کے آیا ہوں جس کی وجہ سے تمہیں کہتا ہوں۔ وہ کہا کہ ہمیں بھی تو کچھ بتانا کہ کیا دیکھ کے آئے۔ لو سنیے، بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ اس نے کہا رئی تو کیسرا فی ملک ہی و کسرا فی ملک ہی و نجاشیہ فی ملک ہی۔ یہ بخاری کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں۔ وہ جاسوس کہتا ہے میں نے روم کے بادشاہ کی جاسوسی کی، میں نے ایران کے بادشاہ کسرا کی جاسوسی کی،
میں نے حبشے کے بادشاہ نجاشی کی میں نے جاسوسی کی، میں نے دنیا کے کسی بادشاہ کی وہ تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جو غلامان محمد اپنے آقا کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے تو میں نے بادشاہوں کی جاسوسی کی ہے، میں تو بادشاہوں کا اتنا ادب احترام ہوتے نہیں دیکھا جتنا مسلمانوں کے نبی تشریف لاتے ہیں تو جس طرح غلام ادب و احترام کرتے ہیں۔ اب انہوں نے قریش مکہ نے کہا، رؤسائے مکہ نے، کہ ہمیں بھی تو کچھ بتا۔ اس نے کہا کہ کیا بتاؤں، میں ایک چیز ایسی دیکھ کے آیا ہوں کہ مسلمانوں کا نبی جب وضو کرتا ہے تو ان کے جو غلام ہیں، جان نثار ہیں، فداکار صحابہ ہیں، ان کے وضو کا مستعمل پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو جو قوم اپنے نبی کے وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دے گی؟ وہ خون کیسے گرنے؟ اس لیے تمہیں منع کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ اچھا، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ صحابہ وضو کا پانی چہرے پہ ملتے تھے اور حضور کی رطوبات جسمانیہ لے کر مل کے چہرے پہ مل لیتے تھے، لیکن عجیب معاملہ تو یہ ہے کہ نماز رب کی پڑھی جا رہی ہو، نماز رب کی پڑھی جا رہی ہو اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعظیم اور ادبی نہیں بلکہ میرے آقا کا حکم بجا لا رہے ہیں نماز کے اندر، تو پھر معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی شان ہے میرے آقا، قرآن کا مغز ہیں، ایمان کی روح ہیں، دین کی جان ہیں، اور ان کی محبت ہی ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ اگر حضور کی محبت ہے تو سب کچھ ہے، اگر حضور کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی ہیں بڑے مشہور، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو دوران نماز نبی کریم علیہ السلام نے انہیں آواز دی اور حضور نے بلایا۔ حضرت ابی بن کعب کو حضور نے بلایا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ اپنی نماز ساری مکمل کر کے پھر حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا، میں نے تجھے بلایا تھا، تم دیر سے آئے ہو، مجھے کتنی دیر ہوگی تمہیں آواز دی ہوئی اور تم اب آ رہے ہو؟ تو حضرت ابی ابن کعب کیا کہتے ہیں، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے خیال کیا کہ نماز مکمل کر کے آپ کی خدمت میں حاضری دے دوں۔ تو میرے نبی پاک نے کیا فرمایا، غور سے سنیے، حضور نے فرمایا، او نماز پڑھنے والے نمازی، تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ بلائے تو اللہ کا رسول بنائے سارے کام چھوڑ کر ان کی خدمت میں آ جاؤ۔ کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہو، حضور بلائیں تو حکم یہ ہے کہ نماز وہیں چھوڑ کر سیدھے حضور کی بارگاہ میں جاؤ، اور جب حضور بلائیں تو نماز چھوڑ کر جانے کا حکم ہے۔ تو حضور نے فرمایا، تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا نمازیہ، نماز پڑھ رہا ہے تو، نماز پڑھ کے آیا، تو نے اللہ کا حکم نہیں سنا؟ حضور نے آیت کریمہ پڑھی، تو نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا نماز پڑھنے والے، تو نے قرآن کی آیت نہیں سنی، اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ اے ایمان والو، جب اللہ بلائے یا اللہ کا رسول بلائے تو لیت و لال سے کام نہ لیا کرو، ہر کام چھوڑ کر فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ حضور نے آیت پڑھی، فرمایا تو نے یہ حکم نہیں سنا، یعنی نماز کے اندر اگر سرکار بلائیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ رکوع میں گیا ہے، اس نے ایک دفعہ ابھی پڑھا ہے سبحان ربی العظیم، ابھی صرف ایک دفعہ پڑھا ہے، ادھر سے حضور کی آواز آ گئی، حضور نے بلایا، اب حکم کیا ہے، آگے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، ایک دفعہ پڑھا ہے سبحان ربی العظیم اور حضور کا بلاوا آ گیا،
اب حکم یہ ہے یہی نماز چھوڑ دو، اس کے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں، جاؤ نبی کریم کی بات سنو۔ سرکار اگر پیسے دیں کہ جاؤ بازار سے سودا لے آؤ، آدمی پیسے لیتا ہے، جوتا پہنتا ہے، جاتا ہے بازار میں، گاہک بن کر دکاندار سے بات چیت کرتا ہے، سودا خرید کے لاتا ہے، سرکار کو پیش کرتا ہے، جو بھی سرکار کام کہیں وہ کر کے آتا ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ جہاں سے نماز چھوڑ کر گیا تھا نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے، ایک مرتبہ تو پڑھ لیا تھا نا سبحان ربی العظیم، اور صرف 2 دفعہ پڑھ کے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے باقی نماز کو مکمل کر لے۔ کہ نماز کے اندر حضور بلائیں، بازار جاؤ، سودا لاؤ، بات چیت کرو، کام کر کے آؤ، جہاں نماز چھوڑی تھی نئے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہیں سے پڑھ کے آگے اپنی نماز مکمل کر۔ کیوں؟ اس لیے کیوں نہیں نماز ٹوٹی؟ حضور نے بلایا، سودا بھی منگوایا، نماز ٹوٹی نہیں، فرق نہیں پڑا۔ کیوں؟ نماز نام ہے اللہ رسول سے ہم کلام ہونے کا۔ تو نماز میں حضور بلائیں تو حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو اور جاؤ۔ اور پھر ایک اور نقطہ بھی اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ ذاتیں 2 ہیں، ایک اللہ کی ذات اور ایک اللہ کے محبوب رسول کی ذات، 2 ذاتیں ہیں نا، ایک خدا کی ذات، ایک حضور کی ذات۔ لیکن اللہ کریم نے اس آیت کے اندر 2 ذاتیں ہیں تو صیغہ گرامر کے اعتبار سے تثنیہ کا آنا چاہیے، 2 کا صیغہ آنا چاہیے، 2 کا صیغہ نہیں آیا، صیغہ آیا واحد کا۔ آیت یوں ہونی چاہیے تھی کیونکہ 2 ذاتیں ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول کی ذات۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعواکم، 2 تثنیہ کا صیغہ 2 کے لیے آتا ہے، تو یہ یہاں اس آیت میں تثنیہ کا 2 کا صیغہ نہیں، صیغہ واحد کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اذا دعاکم فرمایا، میں بلاؤں، اللہ فرماتا ہے میں بلاؤں یا میرا رسول بلائے فوراً آیا کرو، صیغہ واحد کا استعمال کیا، فرمایا میرا بلانا میرے رسول کا بلانا ہے، میرے رسول کا بلانا میرا بلانا۔ کوئی الگ الگ بلاوا نہ سمجھ بیٹھے کہ خدا کا بلاوا الگ ہے، رسول کا بلاوا الگ ہے۔ صیغہ بے نیاز رب نے قرآن میں واحد کا استعمال کیا تاکہ پتہ چل جائے اللہ کا بلاوا رسول کا بلاوا ہے، رسول کا بلاوا خدا کا بلاوا۔ 2 بلکہ 3 مثالیں قرآن شریف سے میں دے کے پھر ختم کرتا ہوں کہ اللہ کا بلاوا، رسول کا بلاوا، رسول کا بلاوا، یعنی ذاتیں 2 ہیں، ذاتیں، لیکن دونوں ذاتوں کی اطاعت ایک اطاعت ہے، دونوں کا حکم ماننا ایسے ہے، حضور کا حکم ماننا تو ایسے اللہ کا حکم ماننا۔ حضور کا بلاوا خدا کا بلاوا، خدا کا بلاوا رسول کا بلاوا، ایک ہی بلاوا ہے۔ اذا دعاکم قرآن بتا رہا، 1400 صحابہ نے بیعت رضوان حضور کے ہاتھ پہ ببول کے درخت کے نیچے حضور تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، 1400 صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ تو اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بیعت تو 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں، صحابہ نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی؟ نبی کریم علیہ السلام، حضور کے ہاتھ پہ صحابہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے، دیکھیے 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ بیعت حضور کی ہو رہی ہے، بیعت بھئی ہاتھ تو حضور کا ہے نا، صحابہ 1400 صحابہ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے محبوب تیری کب بیعت کرتے؟ یہ تو میری بیعت کرتے ہیں۔ تو حضور کی بیعت اللہ کی بیعت۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں ریت کی مٹھی حضور نے بھری نا، کنکر اور ریت پکڑ کے حضور نے کفار کی طرف پھینکی، فرمایا شاہت الوجوہ،
تو بے نیاز رب کو اپنے محبوب کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اللہ کریم نے پھر قرآن میں آیت نازل کر دی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے محبوب یہ مٹھی ریت کی اور کنکروں کی اٹھا کر آپ نے کب پھینکی؟ یہ تو اللہ نے پھینکی ہے بھائی، ان کی بیعت اللہ کی بیعت، ان کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا، ان کا بلانا اللہ کا بلانا۔ ذاتیں دو ہیں۔ اور پھر ایک آیت کریمہ میں اور عرض کر دیتا ہوں، ایک بات ہو، وقت اتنا ہی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ذاتیں دو ہیں، حکم بھی دونوں کا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا، کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ بھئی اللہ کا حکم بھی مانو، اللہ کے رسول کا بھی حکم مانو۔ پھر بے نیاز رب خود قرآن میں اعلان کر رہا ہے، یہ قرآن میں آپ کو بتا رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں بتا رہا۔ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ تو بھی رب اپنے محبوب کا ذکر آپ سے جدا نہیں کرتا، تو کسی کو کیا حق ہے کہ حضور کا ذکر خدا کے ذکر سے جدا کرے؟ بھئی اللہ تو ساتھ ساتھ ذکر رکھ رہا ہے۔ ان کی بیعت ہو تو خدا کہتا ہے پیارے محبوب تیری کب بیعت ہے؟ یہ تو میری بیعت کر رہے ہیں۔ محبوب یہ تو نے کب پھینکے؟ یہ تو میں نے پھینکے ہیں۔ تو حضور کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا، حضور کا بلاوا اللہ کا بلاوا۔ تو جا بجا اللہ کریم نے اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ، حکم کے ساتھ محبوب کی بات کی۔ دیکھیے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر پڑھ لیں۔ اللہ کریم نے سورہ علم نشرہ میں 30ویں پارے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو رفعت عطا کی اور بلندی عطا کی۔ تو جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس آیت کا ترجمہ، جو جبریل امین نے بتایا کہ اللہ نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے، ایک ترجمہ امام کرتا ہے، خطیب کرتا ہے، پیر کرتا ہے، استاذ کرتا ہے، عالم کرتا ہے، تو اس کا وہ ترجمہ اس آیت کا جو عرش والے رب نے کیا۔ یہ کس نے بتایا؟ جبریل امین نے۔ جبریل آئے نا جب یہ آیت لے کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جبریل نے عرض کی حضور اگر حکم دیں تو میں اس کا وہ ترجمہ نہ بتاؤں جو عرش والے رب نے کیا ہے؟ تو حضور نے اجازت دی، فرمایا جبریل کرو اس کا وہ ترجمہ بیان کرو جو رب نے کیا ہے۔ یہ تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، جنہوں نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کی زیارت کی تھی۔ جبریل نے کیا عرض کیا؟ حضور اللہ پاک فرماتا ہے رفعنا لک ذکرک کا معنی ہے اذا ذکرت ذکرت معی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اور اسی تفسیر در منصور میں دوسری حدیث قدسی وہ بھی سن لے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے محبوب من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنت نصیب۔ رب نے فرمایا پیارے محبوب جو میرا ذکر تو کرے، اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر تو کرے، ولم یذکرک، پیارے محبوب تیرا ذکر نہ کرے، فلیس لہ فی الجنت نصیب، اس کے نصیب میں جنت ہے ہی نہیں۔ جو میرا ذکر کرے محبوب مگر تیرا ذکر نہ کرے۔ تو حضور کا ذکر خدا کے ذکر کے ساتھ۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو اپنے محبوب کریم کی محبت، حضور کا پیار، حضور کے عشق والا عقیدہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کو قبول فرما کر بانیان محفل کو، ان کے تمام اہل خانہ کو اور جتنے بھی عاشقان رسول
محفل میں محبت لے کر پیار لے کر آئے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب کی حاضری ذکر مصطفیٰ کی محفل میں قبول ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔